اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. فرمایا گیا بنی اسرائیل نے 2 مرتبہ زمین میں بڑے بڑے فسادات کیے، اور دونوں مرتبہ زمین میں بڑے بڑے فسادات کرنے کی وجہ سے 2 انتہائی خوفناک اور بڑے بڑے عذابات میں ان کو مبتلا کیا گیا. اللہ. پہلا فساد، انہوں نے توحید کو چھوڑ کر شرک اختیار کر لیا. ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہا گیا تھا، انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. ایک تو توحید کو چھوڑ کر یہ شرک میں مبتلا ہوئے، اور دوسرے زمین میں فساد اس طریقے سے کیا کہ انہوں نے یشعیاہ نبی، کیا نام تھا نبی کا؟ یشعیاہ، اور ایک نبی کا تھا یرمیاہ، ان دونوں نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. اللہ. نبیوں کا قتل سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے، اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہوتا کہ انبیاء کو قتل کر دیا جائے. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت خوفناک سزا دی. بابل کا بادشاہ بخت نصر، وہ آندھی اور طوفان کی طرح ایک لشکر جرار لے کر کے یروشلم کی طرف روانہ ہوا، اور اس نے یروشلم پہنچ کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور بے دریغ بلا اس بات کی تمیز کے کہ عورت ہے یا بچہ ہے یا بوڑھا ہے یا جوان ہے یا ادھیڑ عمر کا ہے، قتل عام شروع کر دیا. بے شمار لوگ مارے گئے، اور انہوں نے اس ہیکل کو توڑ کر کے زمین کے برابر کر دیا، مسجد توڑ دی، لوگوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی، اور مسجد کو زمین بوس کر دیا گیا. فجاسو خلال الدیار، گھروں میں گھس گئے. جی گھروں میں گھسنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی، گھروں میں گھسنے کا یہ مطلب ہے. اور اس مسجد کو توڑ دیا گیا جو ان کا قبلہ تھی. پتہ یہ چلا کہ آدمی جب زمین میں فساد کرتا ہے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، شرک میں مبتلا ہوتا ہے، نبیوں کی باتوں پہ کان نہیں دھرتا، تو ایسے لوگوں کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ مخالف ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں، ان کی عورتوں کی آبرو ریزی کرتے ہیں، اور ان کی مسجدوں کو طویلہ بنا لیا جاتا ہے، استبل بنا لیا جاتا ہے. اس کے بعد روئے، اللہ سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم فرمایا. سائرس بادشاہ ایران سے اٹھا، اور اس نے بابل کے اوپر حملہ کیا، اور یہودیوں کو جو بچے تھے، جو بڑی ذلت و خواری کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو وہاں سے لا کر کے پھر یروشلم میں بسایا. یہ اللہ کا بہت بڑا رحم تھا یہودیوں کے اوپر. ایران کے بادشاہ نے، سائرس نے، جو ایک مسلمان تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا، دولت دی، بیٹے دیے. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، بہت مال دیے، وَبَنِينَ، اور بچے دیے، اور بہت زیادہ ان کی تعداد ہو گئی. تعداد افراد کی یہ اللہ نے بڑھائی، بیٹے دیے، اموال دیے. یعنی ان کی دنیاوی حالت اللہ نے مستحکم کر دی. لیکن کہتے ہیں کہ جب عیش و عشرت کی زندگی آدمی بسر کرنے لگتا ہے تو دین کو پس پش ڈال دیتا ہے. دوبارہ انہوں نے یہ حرکت کی، عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئے. پھر اس مرتبہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا. زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، اور ان کے بیٹے نبی حضرت یحییٰ
ایک ڈانسر اور ایک رقاصہ کے کہنے پر ان کو قتل کر دیا گیا اور ان کے سر کو کاٹ کر ایک تھالی میں حاکم وقت کے سامنے پیش کیا گیا. ایک ناچنے والی کے کہنے پر ایک نبی کا سر کاٹ لیا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا. باپ بیٹے دونوں کو مار دیا گیا. دوبارہ انہوں نے فساد فی الارض کیا. اور جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا بگاڑ اور فساد کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا فساد اور دنیا کا سب سے بڑا بگاڑ دین کا بگاڑ ہے. اور انبیاء دین کے رہنما ہوتے ہیں. یہ کس بگاڑ کس فساد کے مرتکب ہوئے؟ دنیا کا سب سے بڑا بگاڑ دین کا بگاڑ اور دین کے رہنما کا قتل، یہ دنیا کا سب سے بڑا فساد. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پھر سزا دی. تو اب کے ایک بادشاہ اٹھا جس کا نام ٹیٹس تھا. TITUS، ٹیٹس. بعض لوگوں نے اس کو ٹائٹس پڑھا ہے. ٹیٹس یہ ایران سے اٹھا، غالباً رومی ہے. یہ وہاں سے اس نے یروشلم کے اوپر حملہ کیا اور پھر دوبارہ یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. 1,23,000 یہودیوں کو قتل کیا اور 76,000 بچوں کو، عورتوں کو اور نوجوانوں کو غلام بنا کر کے اپنے ملک میں لے گیا. تورات کے نسخوں کو پیروں تلے ان فوجیوں نے رودا جو ٹیٹس کے ساتھ آئے تھے. کتاب کی بے حرمتی کی گئی. ہیکل سلیمانی کو دوبارہ زمیں بوس کر دیا گیا. دوبارہ ان کے پورے شہر کو تاخت و تاراج کر دیا گیا. اور جیسے ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. جس جرم کے یہ پہلے مرتکب بنے تھے اور جو سزا دی گئی تھی اس سے خوفناک سزا ان کو پھر سے دی گئی. اور وقت کا جو بادشاہ تھا صدقیہ، اس کے بیٹے کو اس کے سامنے قتل کر دیا گیا، سر کاٹ دیا گیا. اور بادشاہ وقت کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں اور آنکھیں پھوڑ دینے کے بعد اسے اپنے ساتھ لے گیا وغیرہ. زنجیروں میں بند کر کے سب گئے. کتنے تو راستے میں مر گئے بھوکے پیاسے. پتہ یہ چلا کہ دنیا کا سب سے بڑا بگاڑ دین کا بگاڑ ہوتا ہے. اور جب کوئی کتاب الہی کی حامل قوم اس کتاب کو نظر انداز کر دیتی ہے اور اپنی منمانی زندگی گزارنے لگتی ہے تو اس کے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے. پھر یہ ظالم ان کے ساتھ ہر فعل روا رکھتے ہیں، ہر ظلم روا رکھتے ہیں. ان کی مسجدوں کو استبل بنا لیا جاتا ہے، ان کی عورتوں کی آبرو ریزی کی جاتی ہے، انہیں قید و بند کی صعوبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، انہیں زندہ جلا دیا جاتا ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. ان کے ساتھ ہر قسم کا ظلم روا رکھا جاتا ہے. کب؟ جب کتاب الہی کی حامل کوئی قوم کتاب الہی سے اعراض کرتی ہے. تو آج وہی مسلمانوں کا حال ہے.